دو علامات ہیں ہمارے سامنے، لا اور ما. یہ دونوں علامتیں الفاظ کے شروع میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ یہ الفاظ کے، جملہ نہیں کہا جا رہا بلکہ کیا، الفاظ یعنی ورڈز کے شروع میں آتی ہیں اور ان کا ترجمہ نہیں، نہ یا مت کیا جاتا ہے. لا، سب سے پہلے لا کے بارے میں یہ آلریڈی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کافی مرتبہ، لیکن یہاں پر ایک الگ سبق ہے، سبق نمبر 13. تو لا، اس کے استعمال کی عموماً 3 صورتیں ہیں. اس کے استعمال کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں، 3 شکلیں ہیں. اگر لا کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، دھیان سے سنیں گے. اگر لا کے بعد اگر ایسا اسم ہو، یعنی کہ ایسا ناؤن جس کے آخر میں زبر ہو، تو اس میں پوری جنس کی نفی کا معلوم ہوتا ہے. کیا کہا گیا؟ اگر لا کے بعد ایسا اسم ہو یعنی ایسا ناؤن ہو جس کے آخر میں کیا ہو، زبر ہو، تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایکسٹریم نفی کر دیا جاتا ہے، ایکسٹریم نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. تو دیکھ لیں یہاں پر لا ہے اور لا کے بعد والے ورڈ پر یہاں پر اس ہا پہ کیا ہے، زبر ہے. تو لا الہ، یعنی کہ الہ کی، معبود کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں. لا الہ، کوئی معبود نہیں. لا ریبہ، کوئی شک نہیں، یعنی کہ شک کی جتنی بھی صورتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی نہیں. لا ریبہ، کوئی شک نہیں. لا اکراہ، دین میں، فی الدینی یعنی کہ دین میں، لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں، یعنی کہ زبردستی کی کوئی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی نہیں. لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں، فی الدین، دین میں. لا تثریبہ، کوئی ملامت نہیں، علیکم، تم سب پر، الیوم، آج کے دن. لا تثریب علیکم الیوم. کیا آپ دھیان دیں گے کہ لا کے بعد کیا ہے یہاں پر، اگلے اسم پر زبر آنا چاہیے. آگے لا عاصم الیوم، لا، کوئی بچانے والا نہیں. لا عاصم، عاصم یعنی کہ بچانے والا. لا عاصم، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ کوئی سے کوئی بچانے والا نہیں، الیوم، آج کے دن، سوائے اس پہ جس پہ اللہ ہی نے رحم کر دیا. لا عاصم الیوم، کوئی بچانے والا نہیں آج. لا غالبہ، کوئی غالب آنے والا نہیں، لکم، تمہارے لیے، الیوم، آج. لا غالبہ لکم الیوم. لا خلاق، کوئی سے کوئی حصہ نہیں، لہم، ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں. لا خلاق لہم فی الآخرہ. تو یہ دیکھ لیا کہ لا کے بعد اسم پر کیا ہے، وہاں پر زبر ہے. اب آگے دیکھیں، اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش یا یہ اونا ہو تو اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے. کیا کہا گیا؟ لا کے بعد اگر فعل ہو اور فعل کے آخر میں کیا ہو، پیش ہو یا یہ اونا کا ساؤنڈ ہو، تو کیا پتہ چلے گا کہ کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. لا یخاف، وہ نہیں ڈرتا ہے. تو یخاف، وہ ڈرتا ہے، لا نہیں ہو جائے گا، بس اس کا نیگیٹو ہو جائے گا. لا یخاف، وہ نہیں ڈرتا ہے. یعلم تھا، وہ جانتا ہے. لا یعلم، وہ نہیں جانتا. یؤمن، وہ ایمان لاتا ہے، لا لگا دیں گے. لا یؤمن، وہ ایمان نہیں لاتا ہے. یشکرو، وہ شکر کرتا ہے. لا یشکرو، وہ شکر نہیں کرتا. سمپل سا ہے. تو یہاں پر جیسے یشکرو کا پلورل کیسے بناتے ہیں آپ، اونا لگا کے. لا، یہ یشکرونا، وہ سب شکر کرتے ہیں. لا یشکرونا، وہ سب شکر نہیں کرتے. آپ کو بتایا گیا ہے کہ اونا اور اینا لگا کے پلورل بنایا جاتا ہے. جیسے یؤمنو تھا، وہ ایمان لاتا ہے. یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں، تو لا لگا دیے. لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لاتے. یشعرون، وہ سب شعور رکھتے ہیں. لا یشعرون، وہ سب شعور نہیں رکھتے. یرجعون، وہ سب رجوع کرتے ہیں یعنی کہ لوٹتے ہیں. لا یرجعون، وہ سب نہیں لوٹتے. تقاتلون، تم سب قتال کرتے ہو. لا تقاتلون، تم سب قتال نہیں کرتے. تعقلون، تم سب عقل رکھتے ہو. لا تعقلون، تم سب عقل نہیں رکھتے. دوسرا کیا تھا یہاں پر کہ لا کے بعد اگر فعل ہو، فعل کو پہچاننا بہت ایزی ہے آپ کے لیے. لا کے بعد اگر فعل ہو اور اس کے آخر میں پیش یا اونا ساؤنڈ ہو تو اس میں کیا ہوگا، کسی کے کام نہ کرنے کی خبر ہوگی. اب آگے دیکھیں یہاں پر، اگر لا کے بعد کیا کہا گیا، اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم ہو، جسے آپ سکون کہتے ہیں، جیسے یہاں پر دیکھ لے جزم ہے. لا کے بعد جو فعل ہے یہاں پر تو آخذ
یہاں پر کیا ہے؟ جزم ہے. تو لا کے بعد فعل کے آخر میں کیا ہو؟ جزم ہو یا یہ واو پر سکون اور اس کے ساتھ الف. تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم، یعنی کہ کسی کو کوئی کام نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے یا التجا یا دعا کی جاتی ہے. تو لا تؤاخذ، تو کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، یعنی کہ کسی کو آرڈر دیا جا رہا ہے. جیسے اگر لا کو یہاں سے میں ہٹا دوں تو تؤاخذ، مؤاخذہ کر، مؤاخذہ فرما. لا تؤاخذ، تو مؤاخذہ نہ فرما، یعنی کہ تو ہمیں نہ پکڑ، اے میرے رب تو ہمیں نہ پکڑنا. لا تقربو، تقربو مطلب تم سب قریب جاؤ. لا تقربو، تم سب قریب مت جاؤ. لا تجعل، تو مت بنا. لا تجعلو، تم سب مت بناؤ. یہ کیا ہے یہاں پر؟ یہ ہوتا ہے آپ کا سنگولر کے لیے اور یہ ہوتا ہے پلورل کے لیے. لا تجعلو، تم سب مت بناؤ. تجعل، لا تجعل، تم مت بنا، یعنی تو مت بنا، سنگولر ہے. لا تجعلو، تم سب مت بناؤ. لا تبذر، لا تبذر، تم فضول خرچی نہ کرو. لا تشرک، تو شرک مت کر. لا تعتذرو، تم سب عذر پیش مت کرو. لا تعتذرو، عذر پیش مت کرو. لا ترفعو، تم سب بلند نہ کرو. لا تقدمو، تم سب آگے نہ بڑھو. لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ تم سب الربا، سود. تو آپ پڑھیں گے اسے 2-3 مرتبہ. لا تؤاخذ، نہ پکڑ، تو نہ پکڑ. لا تقربو، قریب مت جاؤ تم سب. مت تقربو، تم سب قریب جاؤ. لا مت تجعل، بنا. لا تجعل، مت تو بنا. اس طریقے سے آپ ورڈ بائی ورڈ کر سکتے ہیں. 2-3 مرتبہ پڑھیں گے اسے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو علامت ہے یہ اپنے آپ میں بہت معنی رکھتے ہیں. یہاں پر دیکھ لیں جو اہم ہے. یہاں پر کبھی ماں کا معنی نہیں یا نہ کرتے ہیں، یعنی کہ کبھی ماں کا معنی نہیں یا نہ کرتے ہیں. دیکھ لیں یہاں پر ما ودعک، نہیں چھوڑا، ربک، تیرے رب نے، یعنی کہ ما ودعک، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے. وما قلا، اور نہ قلا ناراض ہوا. ما ودعک ربک وما قلا. ما لہو، نہیں ہے اسے، من دافی، کوئی روکنے والا. وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے. وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے ہیں. تو ماں کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ نہیں یا نہ کیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھ لیے دونوں چیز آ گیا ہے یہاں پر. ما ودعک ربک وما قلا، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے. اور نہیں وہ ناراض ہوا. اب آگے دیکھیں یہاں پر ماں کا معنی جو بھی ہوتا ہے ایک ریلیٹو پروناؤن کے طور پہ بھی آتا ہے، جو اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے پڑھا. وما، اور جو، انزلہ، اتارا گیا، من قبل کا، آپ سے قبل، آپ سے پہلے. ما عندکم، جو تم سب کے پاس ہے، ینفدو، وہ ختم ہو جائے گا. ما عندکم ینفدو. وما، اور جو، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، باقی رہنے والی ہے. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما، جو، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے. کبھی ماں کا ترجمہ کیا یا کس بھی کیا جاتا ہے. ایک آپ نے دیکھا ابھی سب سے پہلے کہ نہیں اور نہ کیا جاتا ہے. یہ پریکٹس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ کہاں پر نہیں کرنا ہے، کہاں پر آپ کو جو کرنا ہے. یہ بار بار پڑھیں گے، یہ خود بخود کلیئر ہو جاتا ہے، خود بخود اس میں پرفیکشن آ جاتی ہے. آگے چل کے پریکٹس کروا دی جائے گی. یہاں پر ابھی آپ اسے نوٹ کریں. تو کبھی ماں کا ترجمہ کیا یا کس بھی کیا جاتا ہے. مثلا ما تلکا، کیا ہے وہ، بیمینکا، تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ. ما تلکا بیمینکا یا موسیٰ، وہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. وما، اور کیا، ادراکا، آپ جانے. وما ادراکا، اور آپ کیا جانے، ما یوم الفصل، کیا ہے فیصلے کا دن. یا ایھا الانسان، اے انسان. ما، کس نے، غرکا، تجھے دھوکہ دے دیا. یا ایھا الانسان ما غرکا، اے انسان کس نے تجھے دھوکہ دے دیا. اگر علامت ما سے پہلے لفظ بعدی آئے، ماں، جیسے دیکھیں یہاں پر ماں ہے اور اس سے پہلے کیا آیا ہے، بعدی. اگر علامت ما سے پہلے لفظ بعدی ہو
تو اس ما کا ترجمہ کے کیا جاتا ہے. تو ما سے پہلے اگر بعدی لفظ ہو تو اس کا ما کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ کہ. من بعدی اس کے بعد ما کے تبینہ واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا، لہم ان کے لیے الحق حق. من بعد ما تبین لہم الحق. من بعدی اس کے بعد ما کے جاءک تیرے پاس آ چکا ہے، من العلم علم سے، یعنی اس کے بعد کی تیرے پاس علم آ چکا ہے. من بعدی اس کے بعد ما کے ظلموا انہوں نے ظلم کیا. من بعدی اس کے بعد ما کے تبینہ واضح ہو گئی، لہ الہدا ان کے لیے ہدایت. من بعد ما تبین لہ الہدا. اب آگے دیکھیں یہاں پر نوٹ کیا ہے یہاں پر کہ ما کے بعد اگر اسی جملے میں لفظ الا آ رہا ہو، یعنی ما ہے اور اسی جملے میں اسی سینٹینس میں الا بھی موجود ہو، یا ما کے بعد اسی جملے میں اسم کے شروع میں بی ہو، تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. جیسے دیکھیں یہاں پر ما ہے اور اسی جملے میں کیا کیا یہاں پر الا آ گیا. یہاں پر دیکھیں ما ہے اور اسی جملے میں یہاں پر یہ بی آ گیا، تو اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. اور باقی وہ میں نے کہا کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ پتہ چل جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر وما اور نہیں کیوں ترجمہ کیا؟ کیونکہ آگے یہاں پر الا ہے. وما اور نہیں، تشاؤون تم چاہ سکتے، تم سب چاہ سکتے ہو، الا مگر، ان یشاء اللہ وہی جو اللہ چاہے. وما اور نہیں ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، الا سوائے اس کے، لعب و لہو کھیل اور تماشا. وما اور نہیں کی ترجمہ کیا گیا کیونکہ آگے یہ بھی ہے. وما اور نہیں ہیں، ہم وہ سب بمؤمنین ایمان لانے والے. وما اور نہیں ہے، ہوا وہ بقول شاعر کسی شاعر کا کلام، کسی شاعر کا قول، کسی شاعر کی بات. دعا دیکھ لیں یہاں پر، ربی اے میرے رب، اعنی میری مدد فرما، علی ذکری کا اپنے ذکر کرنے میں، و شکری کا اور آپ کے شکر کرنے میں، و حسن عبادتک اور اپنی اچھی عبادت کرنے میں. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.